الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سلسلہ معلومات اسلام کی معزز سامعین، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کیوں اور کیسے ہوئی، اس متعلق کچھ مفید معلومات آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ آپ کی شہادت اللہ تعالیٰ نے آپ کے مقدر میں لکھ دی تھی اور نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی خبر دے دی تھی۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر تشریف لے گئے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بھی ساتھ تھے۔ وہ جھوما یا لرزا، آپ نے فرمایا اے عود ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی یعنی میں اور ایک صدیق یعنی حضرت ابوبکر اور دو شہید یعنی حضرت عثمان اور حضرت عمر موجود ہیں۔ تو وہ ٹھہر گیا۔ ظاہری سبب اس شہادت کا یہ ہوا کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے، ان کا ایک غلام تھا ابو لؤلؤ فیروز، وہ کئی فن جانتا تھا۔ اس وقت کے دستور کے مطابق وہ کمائی کر کے اپنے مالک حضرت مغیرہ کو 100 درہم ماہانہ دیتا تھا۔ اس نے حضرت عمر سے کہا کہ ان سے کہیے کہ میرے 100 درہم نہ ہوں، تھوڑی سی کمی کر دیں۔ آپ نے فرمایا اچھا دیکھیں گے۔ اس نے دل میں ٹھان لی کہ میں ان کو شہید کروں گا۔ پھر آپ نے اس سے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں چکی بناتا ہوں۔ فرمایا ہمیں بنا دو گے؟ کہا ایسی بناؤں گا کہ لوگ مدتوں تک یاد رکھیں گے۔ پھر وہ چلا گیا۔ تو آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ یہ مجھے قتل کی دھمکی دے کر گیا ہے، ایسی ہوا۔ اس نے 2 منہ والا تیز دھار خنجر زہر میں ڈبو کر رکھا۔ حضرت عمر صبح کی نماز کے لیے گئے، شروع کی تھی کہ اس نے 3 وار کیا، آپ شدید زخمی ہو گئے، اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ اسی اسنا میں 12 افراد اور زخمی ہو گئے، ان میں سے 6 شہید ہو گئے۔ آپ بے ہوش ہو گئے۔ نماز ہوش میں آنے کے بعد پڑھی، آپ کو بتایا گیا کہ ابو لؤلؤ فیروز نامی منافق یا مجوسی مذہب نے آپ کو زخمی کیا ہے اور وہ اجمی عربی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ کوئی مسلمان میرا قاتل نہیں، جو رب کی برگاہ میں سجدے سے محروم ہے وہ میرا قاتل بنایا گیا۔ پھر آپ نے کچھ ضروری وصیتیں کی اور اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ آپ کی آخری کلام یہ تھی ویل لی ویل لأمی ان لم یغفر اللہ لی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر مجھے نہ بخشا، میرے لیے اور میری ماں کے لیے خرابی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو غسل دیا، حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حجرہ میں آپ کو دفن کیا گیا۔ اس حجرہ مبارکہ کو آج ہم روضہ رسول یا گنبد خضرہ شریف کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ جگہ اپنے لیے رکھی ہوئی تھی۔ زخمی ہونے کے زمانے میں حضرت عمر نے اجازت لی اور فرمایا کہ میں نے پہلے بھی لی ہوئی تھی، شاید اس وقت عائشہ میرے روب سے اجازت دے چکی ہو، اب تو اسے پتہ ہے کہ میں زخمی ہوں، اب اجازت دو۔ تو اجازت لی گئی تو انہوں نے کہا کہ میں ایثار کرتی ہوں، تھی اپنے لیے لیکن میں حضرت عمر کو دیتی ہوں۔ تو آپ کو وہاں دفن کیا گیا۔ حضرت عبداللہ، حضرت عثمان غنی، حضرت صہیب اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے آپ کو قبر میں داخل کیا۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر بے شمار رحمتیں ہوں اور ان کے صدقے ہماری بخشش ہو۔